لباس قیمتی ہو یا سستا، کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ اپنے کردار کو اچھا کرو، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ ہر لکھی ہوئی بات کو ہر پڑھنے والا نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ لکھنے والا احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والا صرف الفاظ پڑھتا ہے۔ مضبوط تو وہ لوگ ہیں جو رونے کے بعد اپنے آپ کو خود سمجھائیں، اللہ ہے نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ حدیث مبارکہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اپنے مسلمان بھائی کے دل میں خوشی داخل کرنا مغفرت کو واجب کرنے والے اعمال میں سے ہے۔ انسان بولنا سیکھنے میں 2 سال لگتے ہیں، لیکن کون سا لفظ کہاں بولنا ہے، یہ سیکھنے میں پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ بابا جی فرماتے ہیں، انسان کی فطرت ہوتی ہے، وہ کسی بھی چیز کی 2 مرتبہ قدر کرتا ہے، ملنے سے پہلے، دوسرا کھو دینے کے بعد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دن صبح 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک دعا کرتے ہوئے کہتا ہے، اے اللہ، خرچ کرنے والے کو بہتر بدلہ عطا فرما، اور دوسرا التجا کرتا ہے، اے اللہ، جو نہ خرچ کریں اس کا مال تلف فرما دے۔ اگر تمہارے رزق میں دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہوں تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا رب تمہارے رزق پاک کر رہا ہے۔ جنگ محبت سے بہتر ہے، کیونکہ جنگ کے آخر میں تم زندہ رہتے ہو یا مر جاتے ہو، لیکن محبت کے آخر میں تم نہ مرتے ہو نہ جیتے ہو۔ دل میں منافقت رکھ کر زبان کا میٹھا بننا ہمیں نہیں آتا۔ جسے عزت دی دل سے دی، جسے چھوڑ دیا دل سے چھوڑ دیا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اگر معاملہ حقائق کو پیش نظر رکھتے ہوئے حقیقت سے سبق سیکھنے کا ہو تو نصیب والے چمٹی سے بھی سبق سیکھ لیتے ہیں، اور اگر نصیب میں نہ ہو تو کائنات کی تمام کتابیں ردی کے ڈھیر سے زیادہ کچھ نہیں۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت تینوں رستہ بدل لیتی ہیں۔ جب بندہ مخلص ہو تو عزت اللہ پاک دیتا ہے۔ اچھے مرد کی کمزوری پوری دنیا فتح کرنے کے بعد بھی اپنی ایک من پسند عورت کے آگے سر جھکا لیتا ہے، اسے کھونے سے بہت ڈرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو، دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ تم نماز کے لیے وقت نکالو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ اندرونی غم باہر کی جوانی کھا جاتے ہیں، اور لوگ بس پوچھنے آتے ہیں کہ چہرے کی وہ رونق کہاں چلی گئی، لیکن چہرہ پڑھتے نہیں کہ اندرونی غم اس انسان کو کھا رہے ہیں جو اس انسان کے اندر دبے پڑے ہیں، جس کا کسی سے ذکر بھی نہیں کر پاتا۔ غم اور پریشانیاں ہر ایک کی زندگی کا حصہ ہیں، بس جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا، اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ غریب کی مدد یہ سمجھ کر نہ کریں کہ آپ اس کی دنیا سنوار رہے ہیں، بلکہ یہ سمجھ کے کریں کہ وہ آپ کی آخرت سنوار رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری آج کی غلطیوں کو معاف کر دے، مجھے کل کی غلطیوں سے بچنے اور مجھے آئندہ ہونے والی غلطیوں سے بچانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دے سکتا ہے اس میں سب سے بہتر عطیہ اولاد کی اچھی تربیت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں، اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا، اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔
بعض خواہشات کا مر جانا ہی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ نہیں مرتی تو وہ آپ کو مار دیتی ہیں۔ جس طرح درود پاک دعاؤں کو مکمل کرتا ہے، اسی طرح درود پاک کی برکت سے ادھورے کام بھی ہو جاتے ہیں۔ جو درود پاک پڑھنا نہیں چھوڑتا، اللہ اور اس کا رسول بھی انہیں نہیں چھوڑتا۔ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کی تکلیف محسوس کر کے نکلتے ہیں۔ جس سے تعلق رکھنا ہو اس سے بحث نہیں کی جاتی، اور جسے تعلق نہ رکھنا ہو اس سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جس طرح درخت کی قیمت اس کے پھل کے حساب سے ہوتی ہے، اسی طرح انسان کی قیمت اس کے اخلاق کے حساب سے ہوتی ہے۔ انسان کی کامیابی اور ناکامی میں ایک بڑا حصہ انسان سے جڑے ہوئے لوگوں کا بھی ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ غلط بات ہم سے برداشت نہیں ہوتی، جبکہ غلط بات برداشت کرنا ہی صبر ہے۔ صحیح بات برداشت نہیں تسلیم کی جاتی ہے۔ دوسروں کی اولاد کو نصیحت کرنے والوں کی اپنی اولاد ان کے قابو میں نہیں ہوتی۔ غصے کے وقت تھوڑا رک جاؤ، غلطی کے وقت تھوڑا جھک جاؤ، زندگی آسان ہو جائے گی۔ پتہ نہیں ہم رب سے جڑنے کے لیے اپنے ٹوٹنے کا انتظار کیوں کرتے ہیں۔